جا رہا آپ کو بدری ورک کا کام، اس میں محمود گواں امام ہوا ہے۔ بدری ورک کا کام پورے دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، صرف بدر میں ہوتا ہے، اور بدر کی خاص مٹی سے تیار کیا جاتا ہے۔ تو یہ بدری ورک کا کام جو صرف بدر میں ہوتا ہے، پوری دنیا میں نہیں ہوتا اور پوری دنیا میں مشہور ہے۔ میں بہت سارے حضرات سے، غوث بھائی کونسلر سے گزارش کرتا ہوں اوپر آئیں، ایم ایل اے نیچے بیٹھو جی بھائی، نیچے بیٹھو جی، نیچے بیٹھو۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً کہ اے میرے فرشتوں، میں زمین پر ایک نیابت کے لیے ایک مخلوق پیدا کرنے جا رہا ہوں۔ تو فرشتوں نے فوراً کہا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ کہ آپ ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو زمین میں فساد مچائے گی اور خون خرابہ کرے گی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں نے ایسا کیوں کہا؟ فرشتوں نے ایسا اس لیے کہا کہ اللہ نے حضرت انسان سے پہلے حضرت انسان ہی کی اہمیت کو باقی رکھنے اور اجاگر کرنے کے لیے جناتوں کو پیدا کیا۔ جو تاریخ ہے اس تاریخ سے ہٹا کر جھوٹی تاریخ دنیا میں پڑھائی جا رہی ہے، دنیا والوں کو بتائی جا رہی ہے اور دنیا کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ مسلمان اور اسلام ہمارے دین اور خدا کو مضبوط پکڑنے کی طاقت نہیں آتی اپنے ہاتھوں میں، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہے۔ میں ایک جگہ بیان سن رہا تھا، اگر وہ ماں باپ کو پتہ چل گیا کہ ان کا بیٹا نماز فجر کی نماز چھوڑا ہے یا کون سی بھی نماز چھوڑا ہے بول کے اگر پتہ چل گیا، اس کی اگر سزا کے بارے میں اگر ان کو پتہ چل گیا تو زندگی بھر میں پروفٹ نہ ہوتا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں میرا شمار ہوتا جو میں اور آپ ہیں۔ آج ہم قدر نہیں کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو قدر آدم علیہ السلام نے کیا ہے، جو قدر یوسف علیہ السلام نے کیا ہے، وہ کیا مرتبوں سے نوازا گیا ان لوگ کو، کیسے لاڈلے نبی موسیٰ علیہ السلام، کیسے لاڈلے نبی یوسف علیہ السلام، وہ لوگ کا ڈریم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کو زندگی ملتی، اور اتنا بڑا تحفہ اللہ نے دیا ہے اور ہم قدر نہیں کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ بہت بڑا تحفہ ہے میرے پیارے بھائیوں، یہ تحفے کو ہم نے سمجھنا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ٹیچر بنا کر، پروفٹ بنا کر ہمیں جو بھیجے ہیں نا، وہ اسی لیے میں ہمیشہ ایک سوال کرتا ہوں اور بڑے جوش سے کرتا ہوں، اور وہی سوال آپ لوگ سے بھی۔ اللہ کو، محمد کو میں اس تلوار کے ذریعے سے سبق سکھانے جا رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بن عبداللہ نے کہا کہ آپ پہلے اپنے گھر کی فکر کریں، پہلے اپنے گھر کی فکر کریں۔ آپ کے بہنوئی ایمان کے اندر داخل ہو گئے، آپ کی بہن ایمان کے اندر داخل ہو گئی ہیں۔ فرمایا کہ وہ وہاں جانے کے بجائے آپ ان کے گھر پر تشریف لے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے پڑھنے، لیکن کچھ دن کے بعد اس کی نظر، اس کی خوشی، اس کا سیٹسفیکشن بینگ ایم ایل اے نہیں ہوتا ہے، اس کو منسٹر بننا پڑتا ہے، اس کا ایم بن جاتا ہے، مقصد بن جاتا ہے کہ کچھ بھی کروں میں منسٹر بن جاؤں۔ اب جب وہ منسٹر بن جاتا ہے تو وہاں اس کو خوشی ملتی ہے، لیکن کچھ ہی دن کی خوشی ہوتی ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں چیف منسٹر بنوں گا، اور وہ جب چیف منسٹر بنتا ہے پورے اسٹیٹ کا کنگ بن جاتا ہے، وہاں بھی کچھ ہی دن وہ راضی ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی نظر ہوتی ہے پرائم منسٹر بنوں گا میں۔ اور یہاں دیکھیں انسان کی لالچ، پرائم منسٹر بن کر بھی وہ خوش نہیں رہتا ہے، وہ ایسی کوششیں کرتا ہے کہ مجھے گلوبل لیڈر بننا ہے۔ انسان کی جو حرص ہے، یہ جو لالچ ہے، یہ شہرت کی، یہ کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے۔ آپ دیکھیں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، یہ اللہ کے لاڈلے انبیاء، پروفٹس تھے۔ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کاش میں نبی نہ ہوتا، کاش میں پروفٹ نہ ہوتا۔ کوئی آج منسٹر بولتا کاش میں کاؤنسلر نہ ہوتا، کاش میں، یا پھر کوئی چیف منسٹر بولتا کہ کاش میں چیف منسٹر نہ ہوتا، میں ایک کارپوریٹر ہوتا۔ کوئی چیف منسٹر نہیں بولے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی غلامی کو قبول کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھایا، ایک گوشت سے اڑ گئی، کلمہ پڑھ گیا۔